RMS لوسٹینیا، جو اپنے وقت کے سب سے مشہور سمندری جہازوں میں سے ایک ہے، پہلی جنگ عظیم کے دوران اس کے المناک ڈوبنے کی وجہ سے سمندری تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ معروف کیونارڈ لائن کی طرف سے تعمیر کردہ لوسٹینیا کو 7 جون 1906 کو لانچ کیا گیا تھا۔ کلابینک، اسکاٹ لینڈ۔ یہ جہاز اپنے دور کا انجینئرنگ کا کمال تھا، جس میں پرتعیش رہائش اور رفتار کی شہرت تھی۔ لانچ کے وقت لوسیتانیا دنیا کا سب سے بڑا اور تیز ترین جہاز تھا، جس کی لمبائی 787 فٹ سے زیادہ تھی اور یہ 25 ناٹ تک کی رفتار تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہ تیزی سے برطانوی فخر اور تکنیکی مہارت کی علامت بن گیا، جس نے دنیا بھر کے لوگوں کے تخیل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ لوسیتانیا کا پہلا سفر 7 ستمبر 1907 کو لیورپول سے نیو یارک سٹی تک ہوا، جس نے ایک ٹرانس اٹلانٹک مسافر لائنر کے طور پر ایک کامیاب کیریئر کا آغاز کیا۔ سالوں کے دوران جہاز نے یورپ اور امریکہ کے درمیان ہزاروں مسافروں اور سامان کی نقل و حمل کی، عیش و آرام اور کارکردگی کے لیے شہرت حاصل کی۔ تاہم 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے آغاز نے لوسیتانیا کی شاندار میراث پر سایہ ڈال دیا۔ تنازع نے سمندروں کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا اور شہری بحری جہاز دشمن کی آبدوزوں کا نشانہ بن گئے۔ جرمن حکومت کی طرف سے انتباہ کے باوجود برطانوی ایڈمرلٹی نے لوسیتانیا کو کم سے کم تحفظ کے ساتھ سفر کرنے کی اجازت جاری رکھی، اس یقین کے ساتھ کہ اس کی رفتار اور سائز کسی بھی ممکنہ حملے کو روک دے گا۔ 7 مئی 1915 کو ایک سانحہ اس وقت پیش آیا جب لوسیتانیا کو آئرلینڈ کے ساحل پر ایک جرمن اوبوٹ نے ٹارپیڈو کر دیا۔ جہاز صرف 18 منٹ میں ڈوب گیا، جس کے نتیجے میں 128 امریکیوں سمیت 1198 جانیں ضائع ہوئیں۔ لوسٹونیا کے ڈوبنے نے بین الاقوامی غم و غصے کو جنم دیا اور رائے عامہ کو جرمنی کے خلاف موڑنے میں ایک اہم کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں امریکہ پہلی جنگ عظیم میں داخل ہوا۔ لوسیتانیا کا ڈوبنا آج تک تنازعات اور بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔ اگرچہ جرمن حکومت نے اس حملے کو جہاز کی طرف سے گولہ بارود کی نقل و حمل کا حوالہ دے کر جواز پیش کیا، بہت سے مورخین کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جانوں کا نقصان بلا جواز تھا اور یہ ایک جنگی جرم تھا۔ ڈوبنے سے غیر محدود آبدوزوں کی جنگ کی اخلاقیات اور تنازع کے وقت سویلین اور فوجی حکام دونوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی سوالات اٹھے۔ تباہی کے بعد برطانوی اور امریکی حکومتوں نے ڈوبنے کی وجوہات اور ذمہ داریوں کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات شروع کیں۔ ان پوچھ گچھ کے نتیجے میں بحری قوانین اور ضوابط میں تبدیلیاں ہوئیں، جن میں مسافر بحری جہازوں کو مسلح کرنے اور جنگ کے وقت شہری جہازوں کے تحفظ کے حوالے سے سخت قوانین کا قیام بھی شامل ہے۔ اس کے المناک انجام کے باوجود لوسیتانیا کی میراث جنگ کی انسانی قیمت اور امن کی نزاکت کی علامت کے طور پر برقرار ہے۔ جہاز کی کہانی غیر منظم جارحیت کے خطرات اور مستقبل کے تنازعات کو روکنے کے لیے سفارتکاری اور بین الاقوامی تعاون کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ آخر میں RMS لوسٹینیا صرف ایک جہاز سے زیادہ نہیں تھا، یہ ترقی، عیش و عشرت اور المیہ کی علامت تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران اس کے متاثر کن اولین سفر سے لے کر اس کی بے وقت موت تک، لوسیتانیا کی کہانی دنیا بھر کے لوگوں کے تخیلات کو مسحور اور پریشان کرتی رہتی ہے۔ جیسا کہ ہم اس کی میراث پر غور کرتے ہیں، ہمیں اس گہرے اثرات کی یاد دلائی جاتی ہے جو تاریخی واقعات انسانی تاریخ کے دھارے کو تشکیل دینے پر پڑ سکتے ہیں۔